الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے حوالے سے قرآن مجید کی جو دعوت پوری انسانیت کی طرف ہے وہ جانے۔ آج ہم معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جو شخص بھی مان لے اللہ کو اپنا رب، کہ اللہ میرا رب ہے، اور ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر، اس پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں، سورہ حج کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس میں یہ پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سیغے سے، یعنی پہلی بار اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اہل ایمان سے، اور پہلے ہی خطاب میں وہ سارے تقاضے جو ایک بندہ مومن پر عائد ہوتے ہیں پورے کے پورے بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن جو ان 2 آیتوں میں تقاضے آئے ہیں وہ پورے کر دے تو اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ جاننے کی ہے کہ یہ آیات دوران ہجرت نازل ہوئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان لانے والو رکوع کرو سجدہ کرو، مراد ہے نماز ادا کرو۔ جان لیجیے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو صرف نماز فرض ہوئی تھی، ابھی نہ روزہ آیا تھا، نہ حج نہ زکوٰۃ، اس لیے اسی کا مطالبہ رکھ دیا۔ آج اب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا بندہ مومن سے، تو آج نماز کے ساتھ روزے کو بھی، حج کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی لینا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ہم سے ہی نہیں ہے، پہلی شریعت ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لازم کر دی تھی بندہ مومن۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں بندہ مومن کے لیے، اور یہ اس غرض کے لیے دیے گئے ہیں کہ تاکہ اس پر غفلت طاری نہ ہو، اسے ہر وقت اللہ کی یاد تازہ رہے، تاکہ یہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکے۔ مگر نہ اصل مطالبہ کیا ہے؟ اصل مطالبہ وہی ہے جو پوری انسانیت سے، اور وہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ یہ نماز روزہ ہی نہیں،
یہ تو اس لیے ہے کہ تمہیں یاد تازہ رہے، اللہ سے تمہارا تعلق قائم رہے، وگرنہ مطالبہ وہی ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، پوری زندگی میں اس کی اطاعت اختیار کرو، اس کی فرما برداری اختیار۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ وفعل الخیر، آگے بڑھ کر اور بھلائی کے کام کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جب انسان کو بھیجا ہے تو ایک ہی جوڑے سے پوری انسانیت وجود میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا جو ہے وہ باقی انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ صحیح رکھے، ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ بھی وہ اسی کی مخلوق ہے جس کا وہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو یہ ہے وہ وفعل الخیر، آگے بڑھ کر اور بھلائی کے کام۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سطح پر پوچھا گیا ای الناس احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب انسان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفعہم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اللہ کو انسان وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والا۔ پھر پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سطح پر، انسانی سطح پر، بین انسانی جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کون سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کو پسند یہ عمل ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، دوسرے انسان کے لیے۔ دوسرا فرمایا کوئی کسی کی کوئی تکلیف دور کر دے، کوئی اس کی حاجت پوری کر دے۔ تیسرا فرمایا کوئی مقروض ہو گیا ہے تو کوئی اس کا قرض ادا کر دے، اسے اس غلامی سے نکالے۔ اور چوتھا فرمایا اگر کوئی کسی کی عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی عزت بچائے۔ تو یہ چار اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ ہے جو وفعل الخیر، آگے بڑھ کر اور بھلائی کے کام۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ چلتا ہے اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے، تو مجھے وہ زیادہ پسند ہے اس سے جو میری مسجد میں مہینے کا اعتکاف کرے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے پیمانے کہاں بدل گئے ہیں، کیونکہ اس دین نے مذہب کی صورت اختیار کر لیا اور دین سارا مسجد ہی کا رہ گیا، اس لیے ساری نیکیاں وہی ختم ہو جاتی۔ میں کہا کرتا ہوں جس کسی کو بڑا جوش آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، جاتا ہے مسجد دیکھتا ہے قالین بچھا ہوا، اوپر ایک اور قالین بچھا دیتا، یا اچھی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے ٹائلیں لگوانی شروع کر دے۔ حالانکہ اس کے قریب جو ہے لوگ نان و نفقے کو تس رہے ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، وہ اسے نیکی نظر نہیں آتی، اسے یہ نیکی بتا دی گئی ہے، اس لیے ساری نیکی یہی رہے گی۔ یہاں تک کہ یہاں کا معاملہ پہنچ گیا ہے کہ فطرانہ بھی مدرسے والے ہی نہیں جاتے، جو خالص غریبوں کا حق ہے کہ انہیں بھی اپنا فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے کہ ان کو دیا جائے تاکہ ان کے پاس جو مال ہے اس میں سے وہ اپنا بھی ادا کر سکے۔ یہ ہے جو جب وہ محدود ہو جاتا ہے دین تو یہاں تک جو ہے معاملہ رہ جاتا ہے۔ یہ اس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھو مجھے وہ زیادہ پسند ہے انسان، وہ میرا امتی، کہ جو کسی کے ساتھ جو ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے اس کی بنسبت جو میری مسجد میں مہینے کا اعتکاف ہے۔
اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی کو حاجت پوری کر دیتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو ثبات دے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. اور واقعی کسی شاعر نے بڑا اچھا اس کا نقشہ کھینچا ہے پنجابی کا شاعر. اندھا کبھی کوئی ڈگا اٹھایا ہی دس کا، کبھی کوئی روندا ہسایا ہی دس کا، کدی کوئی روٹھا منایا ہی دس کا، کدی کوئی رڑدا بچایا ہی دس کا. اندازے ہتھی نہیں پھٹ کسے دا تو سیتا تے نیری مالا پھیریے ککھ بھی نہیں کیتا. یہ نماز روزہ تو آپ کے اندر ان قدروں کو پیدا کرنے کے لیے، یہ تو تمہارے نفس کی تربیت کا سامان. اصل تو باہر جا کر پتہ چلے گا کہ تمہارا کردار کیا ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے. تو یہ ہے وہ تیسرا تقاضا اللہ تعالیٰ کا، وفعل الخیر، آگے بڑھ کر اور بھلائی کے کام. یہ تین ہیں مطالبے اللہ تعالیٰ کے بندہ مومن سے انفرادی سطح پر. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ماننے والو، ارکان اسلام ادا کرو. سب سے پہلا یہ ہے اس کی پابندی اختیار کرو. پھر پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اور بڑھ کر بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پالو. آج ہمارا تصور کیا ہے؟ آج ماننے والوں کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نام ہمارا مسلمانوں جیسا رکھ دیا گیا ہے. مولوی صاحب نے ادھر اذان دے دی تھی، ادھر اقامت کر دی تھی، جاتی دفعہ جنازہ پڑھا دے گا، بخشا ہوا. اللہ اللہ خیر صاحب. تصور یہ ہے جو نماز روزہ کرتا ہے ذرا درجہ بلند ہو جائے گا، ورنہ بخشے ہوئے تو سارے ہی. قرآن مجید کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے جو ایمان لانے والے ہو، ایمان لے آئے ہو، یہ تین کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ کامیابی حاصل کر سکو. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ردیف اور قافیے کے لیے کوئی ایڈیشن نہیں کی گئی، بلکہ یہ مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر بندہ مومن سے. ان کو کرو گے تو فلاح کا وعدہ ہے، ان کو کرو گے تو کامیابی کا وعدہ ہے. دوسری آیت میں وہ فریضہ ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے ہم پر عائد ہوا. آپ کو معلوم ہے اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتا رہا؟ ان پر کلام نازل کرتا رہا. تو جو بھی کلام اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا وہ صرف رسولوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے لیے بھی تھا، اور ان کے لیے بھی جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اس لیے ہر رسول پہلے خود بھی ایمان لاتا تھا اس اللہ کے کلام پر، اور پھر اس کی فرما برداری اختیار کر دوسروں کو بھی دعوت دیتا تھا، اور تم بھی اس پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بندے بنو. یہی دعوت ہے جو تمام رسولوں کے سامنے آئی. اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ خاص قوموں کی طرف رسول تھے، خاص علاقوں کی طرف رسول تھے. وہ بنفس نفیس پیغام پہنچا دیتے تھے، رسالت کا حق ادا ہو جاتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف کسی وقت کے لیے یا کسی علاقے کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں. تو رسول کا تو یہ فرض ہے کہ جن کی طرف وہ رسول بھیجا گیا ان تک پیغام پہنچائے، اللہ کا جو نازل کیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک امت تک وہ پہنچایا ہے، اور پھر اس امت کو وہ مقام دیا ہے، وہ شرف دیا ہے کہ اسے کار رسالت میں شامل کیا. کیا وہ کام جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہیں قیامت تک کرنا.
یہ ہے جو دوسرا فریضہ جو ہے ہر امتی پر عائد کیا گیا ہے بحیثیت امت بھی اور انفرادی طور پر بھی، جس کا ذکر دوسری آیت میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اے مسلمانوں، اب اپنا ہی نماز روزہ نہیں کرنا، اپنی ہی بندگی پر رہ کر نہیں زندگی گزارنی، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق۔ یہ سب سے گاڑی آتا ہے جہاد کے موضوع پر، جیسے جہاد کا حق ہے اس طرح سے اللہ کی راہ میں جان اور مال کپاؤ۔ کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اس کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہر رسول کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ سے لینے والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسانوں کو چنتا رہا ہے، کس لیے؟ اپنا کلام نازل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہر شخص کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو وصول کر سکے، اس لیے جن کے اندر وہ استعداد تھی، وہ صلاحیت تھی، اللہ ان کو چنتا رہا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم اور ان کی آل کو، اور عمران کی آل کو۔ یہ ہے اللہ سے لینے والا معاملہ، یہ ہے اصطفائیت، جس کی آخری کڑی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المصطفیٰ۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہدایت لازم تھی، ضروری تھی قیامت تک کے لیے انسانوں کی، وہ پوری کی پوری نازل کر دی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی، اس لیے نبوت ختم کر۔ کیوں؟ نبوت ہے لینے والا معاملہ، اور اللہ نے جو کوئی دینا تھا پورے کا پورا دے دیا۔ جو شخص بھی یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید الہدا ہے، کامل ترین ہدایت ہے، اور جو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین الحق دیا ہے وہ کامل ترین دین ہے، اس کے پاس نبوت کا کوئی جواز ہے ہی۔ کیوں؟ نبوت تو اللہ سے لینے والا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا وہ پورے کا پورا نازل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اس کتاب کو الہدا بنا دیا، اور اس میزان اور دین کو دین الحق بنا دیا، کامل کر دیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس لیے اب نازل کرنے والا معاملہ رہا ہی نہیں، دینے والا معاملہ تھا ہی نہیں، اسے نبوت کو ختم کر دیا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ جن کے لیے وہ نازل کی گئی ان تک پہنچانا، یہ ہے رسالت۔ یہ وہ فنکشن ہے جو ہر رسول ادا کرتا رہا ہے، کہ جن کی طرف انہیں رسول بھیجا گیا، بنا کر بھیجا گیا، ان تک وہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ان تک لگا۔ یہ ہے وہ سلسلہ رسالت کا جس میں اس امت کو بھی ایک کڑی بنا دیا گیا، اور وہی لفظ ہے جو رسول کے لیے ہے، رسالت کا ہے، وہی لفظ امت کے لیے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول کی حیثیت کیا ہے؟ احمد مجتبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت جو ہے وہ ہے احمد مجتبی، اور یہ اجتباعیت رسالت ہے، اصطفائیت نبوت۔ یہاں لفظ بھی امت کے لیے وہی لایا گیا، وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے ہم تمہیں سلیکٹ کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کے ہونے کے ناطے سے جو اصل امتیاز ہے وہ یہی۔ آپ کو معلوم ہے اولو العزم من الرسل جو ہیں ان کی مختلف نسبتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے رحم الصلاۃ والسلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ کیوں؟ رسالت کا حق انسانی سطح پر اگر ادا ہوا ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وہ آپ کی حیثیت، اور یہی نام آپ کو معلوم ہے پہلی کتابوں میں آیا ہے ان کی حیثیت کے، احمد نام آیا ہے، محمد نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ رسالت کا معاملہ ہے جس میں آپ کا امتیاز ہے،
اور وہی لفظ ہے جو امت کے لیے لایا گیا، وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، اس میں اللہ نے تمہیں پسند کیا۔ یہی ہے جب امت کی علیحدہ تشکیل ہوئی ہے تحویل قبلہ کے وقت، تو وہاں پر بھی یہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ وسط میں آگے ہیں، وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو کہا ہے کہ درمیان میں آگے، جان لیجئے اس رسالت کی کڑی کا حصہ بن گئے۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ سے رہتا تھا فرشتہ پہنچا دیتا تھا انسانی رسول تک، اور انسانوں میں سے رسول اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیتا ہے، تو رسالت کا فنکشن پورا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا، کسی دور کے لیے نہیں بھیجا، کسی زمانے کے علاقے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رسول۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام جو تمام انسانیت کے لیے قیامت تک ہے، وہ فرشتے کے ذریعے پہنچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تک پہنچایا ہے، ساری انسانیت تک نہیں پہنچایا۔ اب اس امت کو کڑی بنا دیا ہے، اب وہ ہر زمانے میں اس پیغام کو پہنچانے کی مکلف ہے، اس پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ یہ ہے جو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم اس رسالت کی ایک کڑی بنا دیا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے؟ وہ سورہ حج کی آیت میں تھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہمارے رسول ہو جائیں گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر تم گواہی دینے والے بن جاؤ پوری انسانیت کی۔ اور یہ سورہ بقرہ میں اس کو ریورس کر دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم پوری انسانیت کے لیے گواہ بن جاؤ، جیسے ہمارے رسول تم پر گواہ بن۔ تو یہ وہ فریضہ ہے اللہ کے دین کی گواہی دینا، جو اس امت کی ذمہ داری لگی ہے ختم نبوت کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیا دے کر رسولوں کو بھیجتا رہا ہے جس کی شہادت دینی ہے، گواہی دینی؟ وہ اچھی طرح جان لیجئے، اللہ تعالیٰ ہر رسول کو 3 چیزیں دے کر بھیجتا رہا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ان تینوں کا ذکر، اور تمام رسولوں کے بارے میں ذکر ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، بے شک ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بالبینات، بینات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہر رسول کو دے کر بھیجتے رہے ہیں کتاب اور میزان نازل کرتے رہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دیتا رہا، اور تینوں کے ذریعے سے وہ گواہی پوری ہوئی۔ بینات تو وہ ہے کہ اللہ ایسی نشانیاں دے کر بھیجتا رہا ہے تاکہ قوم پہچان لے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ جن کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ پہچانے ہی نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر حجت قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے رسولوں کو اس غرض کے لیے بھیجتا رہا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں بشارت دینے والے بنا کر اور آگاہ کرنے والے بنا کر، رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے۔ اگر کوئی قوم پہچانے ہی نہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر عذر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی طرح جان لیجئے، جو رسول بھی کسی قوم کی طرف آیا اس نے اچھی طرح پہچان لیا یہ اللہ کے رسول۔ نہیں مانا تو اس وجہ سے نہیں مانا کہ انہیں پتہ نہیں چلا، نہیں، ماننے میں رکاوٹیں اور آتی، ماننے میں اصل میں انسانوں کی وہ حیثیتیں آڑے آتی ہیں جو اس وقت انہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جب اللہ کا دین آتا ہے، اللہ کے رسول کوئی نظام لے کر آتا ہے۔
وہ ہے جو اصل رکاوٹ بنتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس چیز کی گواہی موجود ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کس رسول کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو اللہ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو کیا فرعون کو اور اس کے جاننے والوں کو ماننے والوں کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اچھی طرح جانتے تھے۔ اچھا قرآن مجید میں گواہی موجود ہے، سورہ نمل میں ہے، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں پہنچ گئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو، وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا ہماری نشانیوں کا، کس وجہ سے؟ ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر، اپنی بادشاہت کی بنیاد پر، اپنی سرداری کی بنیاد پر، وگرنہ واستیقنتھا انفسہم، ان کے دلوں میں پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے جو سینوں کے بھیدوں سے جاننے والا ہے۔ اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل۔ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ وہ بھی اچھی طرح جانتا۔ چنانچہ واقعہ موجود ہے، سیرت صحابہ میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور ابو جہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ہمیں دعوت دی، لیکن ابو جہل نے آگے سے بڑی سنائی، گالیاں دی، ڈانٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر چلے گئے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا، ابو جہل تم نے بڑی زیادتی کی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو وہ دعوت دے رہے تھے وہ حق ہے؟ یہ اس کے الفاظ ہیں، اس نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں اور یہ تم نے رویہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس نے کہا اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اصل معاملہ یہ ہے ہم اور بنو ہاشم برابر کے سردار ہیں، یہی سردار نہیں ہم بھی سردار، ہماری بھی حیثیت ہے۔ یہ بنو ہاشم نے ہم سے کہا ہمیں کعبے کی تولیت دے دو، ہم نے کہا چلو لے لو کوئی بات نہیں۔ یہ بنو ہاشم نے کہا ہمیں حاجیوں کو پانی پلانے کی جو ہے خدمت وہ دے دو، ہم نے کہا چلو لے لو کوئی بات۔ اب کہتے ہیں ہمارے رسول کو بھی مانو، اور ان کے رسول کو ماننے کی وجہ سے نیچے لگنا پڑتا ہے، برابری نہیں رہتی۔ کیوں؟ رسول ماننے کا تو مطلب ہی اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری۔ یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں برابر کا سردار۔ یہ ہے جو اثر رکاوٹ بنتی ہے، اچھی طرح جان لیجئے۔ لا علمی کبھی رکاوٹ نہیں بنی، اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ حجت قائم کی ہے پیغام کو پہنچانے کی کہ کسی کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں رہے گا۔ مانچہ قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا، اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے ہدایت جو ہے تم تک نہیں پہنچی تھی، تم نے نہیں مانا، جہنم میں جا رہے ہو، کیا رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے آیتیں پڑھ کر سنائی؟ سب مانیں گے بلا کیوں نہیں، آئے تھے، ہم ہی نے جھٹلا دیا۔ کیوں؟ کوئی عذر ہوگا ہی نہیں کسی کے سامنے کو جو پیش کر سکے۔ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو وہ بینات دے کر بھیجتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بینات کیا دے کر بھیجی ہے؟ اچھی طرح جان لیجئے، پہلے جتنے بھی رسول تھے ان کو اللہ حصی معجزے دے کر بھیجتا رہا۔ کیوں؟ وہ انہی قوموں کی طرف رسول ہوتے تھے جن کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، اور وہ حصی معجزے دکھا کر ان پر قطع عذر کر دیتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ ایسا نہیں دیا گیا جو آپ نے اپنی رسالت کے جواز کے لیے اس کو جو ہے تحدی کے لیے پیش کیا۔ کیوں؟ اگر کوئی حصی معجزہ ہوتا تو اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ بن جاتا، بعد والوں کے لیے وہ کوئی نشانی نہ ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا ہے جو قیامت تک، جب تک ان کی رسالت ہے اس وقت تک قائم ہے۔
اور وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے اور اس کا چیلنج موجود ہے. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے انسانوں اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کی طرف کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی ایک سورت سارے مل کر بنا لاؤ، اللہ کے علاوہ جسے جی چاہتا ہے اپنے ساتھ بنا لو. لیکن اچھی طرح جان دو فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یہ چیلنج ہے آج بھی، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچاؤ کا کوشش کرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بننے والے ہیں پتھر اور انسان. تو آج بھی وہ اسی طرح چیلنج موجود ہے. اس وقت بھی کسی نے قبول نہیں کیا لیکن نہیں مانا، تو اس کا مطلب ہے لا علمی میں نہیں مانا. نہیں، لا علمی جو ہے یہ ذریعہ نہیں بنتی نہ ماننے کا. ماننے کا نہ ماننے کا ذریعہ انسان کا اپنا تکبر بنتا، اپنی بڑائی، اپنی انانیت ہے جو آڑے آتی کہ وہ جھکنے پر نہیں آتی. میں کہا کرتا ہوں آج کوئی ایسا مسلمان ہوگا جسے پتہ نہ ہو کہ نماز فرض ہے؟ کیوں بھائی کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے علم میں نہ ہو کہ نماز فرض ہے؟ سب کو پتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ لا علمی کی وجہ سے نہیں پڑھتا کہ اسے علم نہیں ہے. نہیں، یہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا، یہ پابندیاں اختیار نہیں کرتا، یہ ہے جو بڑا بن بیٹھتا ہے. وگرنہ یہ لا علمی جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو اس کا ذریعہ بن سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنا کلام بھیج کر جو ہے ایسا بندوبست کیا ہے ہر دور میں کہ کسی کے پاس عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور کسی کے پاس جو ہے وہاں پر پیش کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں. تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا کتاب اور میزان. ان دونوں کی شہادت مطلوب ہے. کتاب کی شہادت کیا ہے؟ کتاب ایک پیغام لے کر آئی، ایک دعوت لے کر آئی، اور اس کائنات کے حقائق کو تسلیم کرو. یہ خود بخود نہیں چل رہی، خود بخود ماضی وجود میں نہیں آ گئی، اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جو اس وقت اس کا حاکم ہے اور اسے چلا رہا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیز ہے. وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے. یہ ساری چیزیں اس کے حکم میں بندھی ہوئی ہیں. اور دیکھو یہ مستقل رہنے والی نہیں ہے، ایک دن اس کا خاتمہ ہونا ہے اور پھر تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور جواب دے گا. یہ حقائق ہیں، یہ دعوت ہے وہ کتاب جو لے کر آئی ہے، اور ان حقائق کو تسلیم کرو. یہ وہ پیغام ہے جو ہر انسان تک پہنچانا لازم ہے. پھر وہ حق جو ہے وہ ادا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، اس کا حق ادا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس سے گواہی لے لی. آپ نے پوچھا الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے گواہی دی، نشہدو، اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، انک قد بلغتا و ادیتا و نصحتا. سوال ایک کیا تھا، جواب 3 دیے. ہم اس پر گواہ ہیں. اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا بھی دیا، حق امانت بھی ادا کر دیا، کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، اور حق نصیحت بھی ادا کر دیا، حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا، کہ صرف نظریہ ہی نہیں دیا، صرف پیغام ہی نہیں پہنچایا، اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا. کیوں؟ بڑے سے بڑا نظریہ ہو، بڑے سے بڑا پیغام ہو، کوئی کسی کو کہے کہ یہ کرو اور پیچھے اس کے عمل نہ ہو، اس کی کوئی صورت نہ ہو کہ کرنا کیسے ہے، تو کہتے ہیں خیالی جنت دے گیا. اس کا ہونا تو ممکن ہی نہیں. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کر گئے ہیں پہنچایا، وہ خیالی جنت نہیں، اس کی عملی صورت دے کر گئے. یہ جو حق خیر خواہی فرمایا، اپنے حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا. اس پر آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
اشارہ کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، تینوں طرف مجمع تھا نا، یہ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو آگے پہنچا رہے ہوتے تھے. اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ہر رسول سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، اور انہیں وہاں گواہی دینی ہوگی اپنی امتوں کے خلاف کہ اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے ان تک پہنچا کے نہیں. وہ گواہی یہی لے لی. اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب یہ اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ پہنچ گیا ہے، اب ان کی ذمہ داریاں ان تک پہنچائیں جو نہیں ہیں، جو موجود نہیں ہیں، جو آنے والے ہیں. یہ ہے وہ ذمہ داری ختم نبوت کی وجہ سے جو ہم پر عائد ہوئی کہ ہر دور میں اس وقت کی انسانیت تک وہ پیغام پہنچانا امت کی ذمہ داری. اچھی طرح جان لیجئے جس بھی دور میں نہیں پہنچا لوگ شاید بری ہو جائیں اور ان کا بھی گناہ ہمارے سارا ہے. کیوں؟ وہ ہمارے پاس موجود ہے پیغام، ہم ہیں اس کے ماننے والے اور دعوے کرنے والے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو الہدا ہے اور اسی طرح محفوظ ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس کا پیغام نہیں پہنچے گا تو ذمہ دار ہم ہیں اور ان کی بھی وبال ہم پہ آئے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا. اور دیکھیے ایک غلط فہمی ہمیں یہ بھی ہے کہ بھائی یہ مولویوں کا کرنے کا کام ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ پہنچا دیں اللہ. نہیں، یہ ہر امتی کا فریضہ. جب تک کہ وہ نظام قائم نہیں ہو جاتا جسے خلافت کا نظام کہا جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہوگی. وہ بھیجے گا وفد، وہ بھیجے گا جماعتوں، وہ ذرائع اختیار کرے گا. جب تک وہ قائم نہیں ہوتا ہر شخص کی ذمہ داری. اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایگزمپٹ نہیں کیا. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ. اے مسلمانوں اب اس فریضے کو تمہیں ادا کرنا ہے اور اس حد تک پہنچاؤ میرے بہاف پہ، میری جانب سے. فریضہ میرا ہے، قیامت تک کے لیے رسول میں ہوں، لیکن میں اپنا فریضہ تمہارے ذمہ لگا کر جا رہا ہوں، اس لیے میرے بہاف پہ تمہیں کرنا ہے. بلغوا انی میری طرف سے تمہیں پہنچانا ہے. ولو آیۃ، ایک آیت تم تک پہنچ جائے. اب کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ جس کے پاس ایک آیت بھی نہ ہو؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس تک پہنچائے خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچے. یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لگا کر گئے. آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سنی ہے حدیث، یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائیوں سے. صحابہ نے عرض کیا آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ لسنا اخوان، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، لیکن میری مراد ولیکن قوم یجیئون بعدکم، میری مراد ان لوگوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے. ان تک یہ قرآن مجید دو گتوں میں پہنچے گا، کتاب کی صورت میں پہنچے گا، پھر اس پر ایمان لائیں گے اور پھر میری تصدیق کریں گے اور پھر میری مدد کریں گے. یہ کون سی مدد تھی جو صحابہ نے کی تھی؟ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس کا نظام قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے. تو فرمایا جو بعد والے بھی یہ کام کریں گے فیا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ہو اپنے بھائی سے. تو یہ اعزاز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور یہ ذمہ داری ہے جو لگا کر گئے. اب سوچئے آج یہ پیغام کیسے پہنچ سکتا ہے پوری دنیا پر؟ کیوں بھائی؟ سال میں 2-4 جماعتیں کسی ملک میں بھیج دیں، چلو 10-12 بھیج دیں، کیا وہ پیغام اس ملک تک پہنچ جائے گا؟ ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے، سمجھتے ہیں تبلیغ کا حق ادا ہو رہا ہے. وہ کن تک پہنچاتے ہیں؟ جو مسجدوں میں آ جائیں یا جو کہیں ملاقات ہو جائے. وہ ایوان بالا تک بھی پہنچتا ہے.
وہ سارے لوگوں تک پہنچ گیا. آج اس کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے ذرائع ابلاغ. اس کو پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو یہ سارے استعمال کرنے پڑیں گے تو پھر حق ادا ہوگا، پھر ہر شخص تک پہنچے گا. وہ اخبار ہوں، رسائل ہوں، وہ میڈیا ہو، کیسٹس ہوں، آڈیو ہو، ویڈیو ہو، انٹرنیٹ ہو، ویب سائٹیں ہوں، یہی ہے نا پہنچ رہی ساری چیزیں. آپ ان کی ویب سائٹوں سے کس طرح سے جو ہے وہ فحاشی اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ پوری عوام تک پہنچا دیا انہوں نے. کس سے پہنچا؟ خود تو نہیں آئے، ان ذرائع کے ذریعے سے انہیں ساری چیزیں پہنچا دی. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایک چینل بھی نہیں کھولا ہوا کہ یہ پیغام پہنچے. میں کہا کرتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک ریڈیو پر ہم نے ایک پیغام شروع کیا تھا جب یہ سکھوں کی موومنٹ شروع ہوئی تھی نا بھارت کے خلاف آزادی کی، تو ہم نے ادھر ایک پروگرام شروع کیا تھا سکھوں کے لیے. لیکن کرتے کیا تھے؟ انہیں اپنا قرآن نہیں سکھاتے تھے، ان کا گرنتھ پڑھ کے انہیں سناتے. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ اپنا پیغام ہی پہنچا دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے. نہیں، اس میں بھی انہی کی انہیں قربانیاں سنایا کرتے تھے اور انہی کا گرنتھ جو ہے وہ پڑھ کے سناتے. آپ نے تو ایک بھی بندوبست نہیں کیا ہوا کہ یہ پیغام انسانوں تک پہنچ جائے. اور آج یہی ذریعہ ہے اپنے نظریوں کو پھیلانے کا، یہی ذریعہ ہے پہنچانے کا. آج آ رہے ہیں نا رسالے جن سے آپ کو جو ہے ساری چیزیں ان کی پہنچ رہی ہیں، انہی کے اخبارات آ رہے ہیں جس سے ساری خبریں پہنچ رہی ہیں. یہ میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا ولیج بن گیا ہے کہ ساری اطلاعات، اور اسی سے وہ اپنے نظریات آپ کے اندر جو ہے بھیج کر سرات کر رہے ہیں اور اسی کے آپ گرویدہ ہو رہے ہیں. اور آپ نے اپنا بند کیا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں. لیکن اچھی طرح جان لیجئے جب تک یہ ذرائع اختیار نہیں گئے حق تبلیغ نہیں پورا ہوگا. کیوں؟ یہ پہنچانا ہے. سب سے پہلا فنکشن اس کے پہنچانے کا ہے. اور پہنچانا یہ نہیں کہتے آؤ ہم نے مدرسے کھولے ہوئے ہیں پڑھ لو، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ ہے یہاں ضرورت ہے وہاں جا کر پہنچاؤ، ان کے پاس تمہارا پیغام پہنچ. یہ تو دعوت ہے کہ ان میں سے کچھ کو نکال کر آ کر ڈیٹیل سے پڑھاؤ. یہ تو دوسرا اس کا فنکشن ہے. تبلیغ ہے وہاں تک پہنچاؤ یہاں ضروری ہے. میں مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں. دیکھیے ایک تالاب ہے پانی کا، اس میں پانی موجود ہے. اب اس تالاب میں سے پانی کون لے گا؟ جو تالاب تک جائے گا ڈول لے کر جائے گا اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لے گا. گھر بیٹھے وہ پانی نہیں آپ تک پہنچے گا. اسے تبلیغ نہیں کہتے. تبلیغ یہ ہے جو فنکشن بادل جو ہے وہ ادا کر، وہ خود جا کر برستا ہے اور یہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں خود پہنچاتا ہے. تبلیغ اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلا جو ہے الہدا کا جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجی ہے کتاب، کہ اس کتاب کا پیغام ان تک پہنچے، اس کی دعوت ان تک پہنچے اور جا کر پہنچانی پڑے گی اور ذرائع کے ذریعے سے پہنچانی پڑے گی. ہاں جو قبول کر لیں ان میں سے کچھ کو نکالو. کیوں؟ سارے تو زندگی وقف نہیں کر سکتے. ان میں سے کچھ کو نکالو، انہیں لا کر پھر ان ڈیٹیل پڑھاؤ. تبلیغ میں ان ڈیٹیل نہیں بتایا جا سکتا ہے. تبلیغ میں تو آپ کو ان کو جو ہے کچھ چیزوں کو ماننے کے لیے آپ کو ان کے سامنے رکھیں گے جو قرآن مجید کی دعوت. ان کو لا کر پھر پورا پڑھاؤ. سارے قوانین جو ہیں جو اس کے اندر جو ہے شریعت کے احکام وہ پڑھاؤ تاکہ اپنی اپنی جگہ پر جا کر وہ بھی اس کا بندوبست کر سکے. یہ ہوگی دعوت. اور تیسرا فنکشن ادا کرنا پڑے گا الکتاب کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو بھی بلائیاں اللہ کی کتاب چاہتی ہے معاشرے میں پنپیں بڑھیں، ان کو عام کرو، ان کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی برکتیں بتاؤ، اس کے اندر جو فائدے ہیں لوگوں کے سامنے لاؤ، اس کو رواج دو. اور جو منکرات ہیں ان کی بہکنی کرو، ان کے لوگوں کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا کرو، شناخت پیدا کرو ان کے لیے.
اپنے ذرائع ابلاغ سے اور اپنی ساری جو ہے اپنے خلاف سے اور خود ان سے کنارہ کش ہو. تو یہ تین آپ فنکشن کریں گے، تبلیغ، دعوت اور امر بالمعروف اور نہی منکر، تو وہ شہادت کا فنکشن پورا ہو جائے گا. الکتاب کا، جو اللہ نے آپ کو کتاب دے، جو اللہ ہر رسول کو دے کر بھیجتا رہا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتاب کو الکتاب اور الہدا بنا دے دیا گیا، پوری جو ہے کامل ترین ہدایت. اس کا تب فنکشن پورا ہوگا جب وہ اس کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچ جائے، اور ان میں سے جو بھی علم حاصل کرنا چاہیں انہیں بلا کر بندوبست کیا جائے کہ انہیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا جائے، تاکہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جا کر وہ فنکشن ادا کر سکیں. اور تیسرا کام کرنا پڑے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. کیسے؟ ہمارے ہاں جو ہے تعلیم دی جاتی ہے چوریوں کی، ڈکیتیوں کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے فحاشی کی کیسے تعلیم ہو رہی ہے؟ ہم ان چیزوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں، ان چیزوں کے لیے جو ہے لوگوں کے اندر روائی دیتے ہیں، وہ پھیل رہی ہیں. اگر آپ معروف کو پیش کریں، اس کی برکتیں لوگوں کے سامنے آئے، ان کا کردار جو نیکی پر رہنے والے ہیں ان کا کردار لوگوں کے سامنے آئے، تو جو وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ لوگوں کے اندر چیزیں پنپے گی. تو یہ تیسرا فنکشن یہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر شہادت کا عمل پورا ہوگا، جو ذمہ داری ہے قولی شہادت کی، الہدا کی، کتاب کی. لیکن آپ کو معلوم ہے صرف قولی شہادت ہی نہیں، کتاب ہی نہیں دے کر بھیجی، ہر رسول کو ساتھ میزان بھی دے کر بھیجی ہے. آج ہمیں صرف وہ میزان بھول ہی گئے ہیں، کتاب ہی کتاب سمجھی ہوئی ہے، اس لیے سمجھتے ہیں ہمارے پاس بس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ثواب لیتے رہو، یا مدرسوں میں اپنے پڑھاتے رہو، پڑھتے رہو اور اسے جاری رکھو. وہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دو چیزیں لے کر بھیجتا ہے. اور کتنے واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو چیزیں ہیں جو آپ کو بھی دی گئی ہیں ان کے بدل کے طور پر کامل ترین صورت میں، لیکن وہ دین الحق کا کوئی احساس ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز دی ہوئی ہے. یہ بھی ہم نہیں پہنچا رہے، اس کا بھی حق نہیں ہے. اب تو اپنوں کو پڑھانا پڑ رہا ہے، کہاں آگے کیا پڑھائیں گے ہم؟ اپنوں کو نہیں پتا کہ اس کا جو ہے تقاضا کیا ہے اس قرآن مجید کا، کہ اسے جو ہے سمجھا بھی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کا علم جو ہے حاصل کیا جائے. وہ تو ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا. ہم کریں گے اپنے کاروبار، ہم کریں گے اپنی نوکریاں، ہم کریں گے اپنے، اور مولوی صاحب جو ہے وہ وہاں پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، ہم ان کا روزینہ لگا دیں گے. اس سے وہ ادا نہیں ہوگا. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے انڈیویجول، کہ جتنا اس کے پاس پہنچا ہوا ہے پیغام اتنا آگے پہنچانے والا بن جائے تو پھر جاری رہ سکتا ہے. یہ نہیں کیا ہم نے تو آج رکا ہوا ہے. یہ فریضہ ہم نے اپنا نہیں سمجھا تو آج اپنوں کو پڑھانا پڑ رہا ہے، اپنوں کو تعلیم دینی پڑ رہی ہے. وہ کرنا یہ جاری رہتا، جتنا بھی کسی کے پاس پہنچتا وہ آگے پہنچانے والا بنتا تو یہ جاری ہوتا اور آج دنیا تک پہنچا ہوا. یہ ہے بھائی اس کی قولی شہادت، اس کی تبلیغ، اور پھر ان میں سے کچھ کو نکال کر وہ ڈیٹیل میں پڑھا کر، تاکہ اپنی اپنی جگہ پر وہ بھی جا کر یہ اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور اسی کا تقاضا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قول کی حد تک، تبلیغ کی حد تک، پہنچانے کی حد تک ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اچھے اخلاق کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں جو غارت کر دیتے ہیں ایمان کو، اور اچھے اخلاق کیا ہیں جو نیکی کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کا کردار جو ہے سنوارتے ہیں، ان کو ہم کرنا پڑے گا. اس پر عمل کا پیرا ہو کر نمونے دکھانے، پھر جا کر اس کا حق ادا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ذمہ داری لگا کر گئے. کیوں؟ یہ صرف شہادت قولی نہیں ہوتی جب تک کہ پیچھے اس کے عمل نہ ہو، حاضری نہ ہو، موجودگی نہ ہو، تو وہ اثر انداز نہیں ہوتی، وہ کسی کے لیے حجت نہیں بنتی. جب تک کہ اس کا عملی نمونہ نہ دکھا دیا جائے، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا جائے، اس وقت تک وہ شہادت جو ہے وہ تو پھر خیالی جنت ہی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی خیالی جنت دے گیا، کہیں کو دکھایا تو ہے نہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرتے، اس کا طریقہ کیا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ شہادت قولی بھی دلاتے رہے ہیں اور عملی بھی. اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے اس میزان کا بھی جو تقاضا ہے
وہ ہم دیکھیں گے اس کا کیا تقاضا، وہ پورا کر کے جاتے رہے اور ہر اصول و فنکشن جو ہے اپنا پورا کر کے جاتا رہا، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں الہدا کے ساتھ جڑنے کی، اس کا علم حاصل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور جتنا ہمارے پاس ہے اسے آگے پہنچانے کی جو ہے توفیق دے، کیونکہ صدقوں میں سے بھی افضل ترین صدقہ یہ کہ ایک بندہ مسلم اللہ کا دین سیکھے اور پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھائے، اسے آگے پہنچائے۔ کیوں؟ یہ قیامت تک جاری رہنے والا صدقہ، جس سے بھی دوسرے کو پہنچے گا، جن تک بھی پہنچے گا، جتنا وہ اس پر عمل کریں گے اتنا آپ کے کھاتے میں بھی اس کا اجر جو ہے لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان چیزوں کو رکھا ہے، اتنی ترغیب دلائی ہے، اتنی جو اس کا اجر بیان کیا، کس کے لیے؟ تاکہ یہ کام جاری رہے، تاکہ یہ امت جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے پہنچتی رہیں اور قیامت تک جو ہے یہ موجود رہے۔ وہ ہمارا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق۔ کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اس کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، دیکھو یہ تم ہی پر ذمہ داری نہیں ڈال رہی، تمہارے باپ دادا ابراہیم سے چلا رہا ہے، ان کا بھی یہی معاملہ تھا، ان پر بھی یہی فریضہ تھا، ان کو بھی یہی دیا گیا تھا۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اللہ کے فرما بردار، اور اس قرآن میں بھی تمہیں مسلمان کہہ کر پکارا گیا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اس دین کی تم شہادت دو، یہ یقون رسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ تم گواہی دینے والے بن جاؤ انسانوں، باقی انسانیت پر۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پہلے خود بسم اللہ کرو، پہلے خود نمازی بنو، خود اللہ کے احکام جو ہے اسلام کے وہ ادا کرو، اور پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ تو مری چیز نہیں ہے کہ اسے تھام لیا جائے، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں اس کے ساتھ جوڑے گی، اسے مضبوطی سے تھام لو اور پھر آگے بڑھ کر اس کی دعوت دو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کام کرو گے تو کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے اور کتنا ہی تمہارا جو ہے وہ پشت پناہ ہے۔ اگر تم نے ابتدا کر دی تو وہ تمہاری پشت پر ہوگا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ دے اور اس فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف۔